اور نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کوئی خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں۔ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا، اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان کہ میری سکھیرا صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی، یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہ پیسے ہیں، کہ جی ہیں، کہ خرچ کر دے، کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کے پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ جو آکاش بیل نہیں ہوتی، وہ پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں، عشقہ، عشقہ عشق سے ہے۔ عشقہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا، جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا، اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ، بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ، لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ، اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو، آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ، جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ، عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ۔ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا،
آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو، لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک، چیخ پکار کے، العج والفج، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا اور خون بہانا، قربانی کرنا۔ تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا، سارا دیوانوں کا، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے۔ ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے، تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے، اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے، کس لیے کہ بس دیوانے بن کرو اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا ہوں، یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا، اب تیری ماننے آیا ہوں، ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کر دے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا۔ حج کی رعایت کرتے جو حج کر لیتا ہے تو سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے۔ اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی۔ ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا، اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے۔ ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو، اور اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو۔ اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے، لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں، ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے، آپ نے ہر سال حج فرمایا، ہر سال۔ خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ نے حج نہیں فرمایا، چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا، دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا۔ عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں، جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں۔ تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے